بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعائیں مانگی قرآن کریم وہ میرے اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ بھائی ایک نکتہ بہت قابل غور ہے، ایک نکتہ بہت لگتا یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا کوئی خاص ہی ذوق عطا کیا تھا، اس لیے کہ قرآن کریم نے انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس نبی کی دعائیں قرآن کا حصہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سب سے زیادہ جس نبی کی دعائیں قرآن کریم کا حصہ ہے بھائی وہ کون سے نبی ہیں؟ مثلا پہلے پارے میں مسلسل دعائیں ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا، وہ دعا مانگی ربنا تقبل ربنا وبعث، پوری دعائیں ہیں۔ سورہ ابراہیم میں مستقل دعائیں ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی ربنا انک تعلم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی ولوالدی، دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور یہاں بھی تقریباً آدھا رکوع جو مشتمل ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر ہے، دعاؤں پر ہے۔ اور یہ بات تو میں نے آپ کی خدمت میں بہت ساری مرتبہ عرض کی ہے، انبیاء علیہ السلام کا سب سے بڑا وظیفہ اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ میرا تو اس پر اب ایسا پختہ یقین ہو گیا ہے، کوئی دوست پوچھتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، سچ یہ ہے کہ اب کوئی وظیفہ بتانے کو جی نہیں چاہتا۔ بھائی مسلمان کا سب سے بڑا وظیفہ اللہ سے دعا مانگنا ہے، ذرا ہمیں دعا سلیقے سے مانگنی چاہیے۔ مثلا میں نے ابھی کسی جمعے میں ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا مانگنا۔ بھائی اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ پنجابی کا کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کسی دے پیچھے پہ آ جانا، اللہ کے در پہ ڈیرا ہی ڈال لینا۔ یہ نہیں ایک آدھ مرتبہ جملہ کہہ دیا ہر روز اللہ یار اللہ کرے ہمیں ہو جائے، نہیں نہیں نہیں، اس طرح نہیں۔ آدھا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مسلسل اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اس دعا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا کا ادب بھی بڑا عجیب ہے۔ میں نے پچھلے کسی درس میں جب یہ آیات شروع ہوئی تھی وہاں عرض کیا تھا کہ ہمیں طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے۔ بہرحال دعائیں مانگتے مانگتے یہاں پہنچ گئے تھے، وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے میرے اللہ مجھے وارث بنا دیجئے جنت نعیم کا، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کا مجھے کیا بنا دیجئے؟ وارث بنا دیجئے۔ پہلی بات ابراہیم علیہ السلام اللہ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ بھائی کس کا سوال کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ایسے شاعروں کی کمی نہیں ہے جو دینی لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اللہ سے جنتیں مانگتے ہیں، حوریں مانگتے ہیں، فلاں مانگتے ہیں، فلاں مانگتے ہیں۔
بھائی یہ کوئی مولوی مانگ رہا ہے یا اللہ کے عظیم الشان پیغمبر مانگ رہے ہیں؟ قرآن کا حصہ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جنت النعیم، اے اللہ مجھے کیا دے دیجئے۔ اور یہاں لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے بڑے پیارے ہیں، مِن وَرَثَةِ، اے اللہ مجھے جنت نعیم کا کیا بنا دیجئے؟ وارث بنا دیجئے۔ انسان کو جو حلال طریقوں سے مال ملتا ہے ان میں سے انسان کو سب سے زیادہ محبوب دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، جو مال وراثت میں ملے، یا جو مال انسان کو مفت میں ہدیتاً تحفتاً ملے۔ اس لیے تحفہ میں اللہ نے ایک عجیب لذت رکھی ہے۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، کوئی عزیز کوئی دوست چھوٹی موٹی چیز بھی تحفتاً دے، اس سے بھائی کیا ہوتی ہے، انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو بے لوث بے غرض تحائف دیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ دلوں کی نفرتوں کو دور کرتے، اس سے اللہ تعالیٰ دلوں کی نفرت کو دور کرتے۔ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مجھے ایک مرتبہ کسی بیٹی نے فون کیا کہ مفتی صاحب، جب میں اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی مجھے یہ سبق پڑھایا گیا تھا کہ اپنی ساس سسر کو ہی اپنا ماں باپ سمجھنا ہے، میں نے ان کو بہت سمجھا ہے، میں 3-4 سال سے خدمت بھی کر رہی ہوں، لیکن اپنی بیٹیوں کی بڑی سے بڑی کوتاہی پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، مجھ سے ہلکی پھلکی کوتاہی ہو جائے تو میرے ساتھ کلاس روم والا رویہ ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے اس بیٹی کو جو نصیحت میں کر سکتا تھا میں نے کی، ان میں سے ایک ہی بھی کی کہ جب بھی کبھی باہر جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ ادھر ادھر جاؤ تو اپنی ساس کے لیے کوئی تحفہ اور ہدیہ خرید لیا کرو، بے لوث بے غرض۔ کیوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دلوں میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ محبت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو مال ملنے کے وہ ذرائع جو انسان کو بہت محبوب ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو مال آدمی کو وراثت میں ملے، انسان اس کو بڑا محبوب سمجھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کر کے 2 اشارے کر دیے، اے اللہ ایک تو جنت ہمیں بطور وراثت دے، بھائی جنت کیسے دے؟ ہمیں اس کا وارث بنا دے، اور دوسرا یہ اشارہ بھی اس میں کر دیا کہ اصل میں ہم آئے ہیں بھائی کہاں سے؟ جنت سے آئے ہیں، ہماری اصل پراپرٹی ہمارا جو وطن اصلی ہے بھائی وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اسی لیے میں اکثر کئی مرتبہ میں نے عرض کیا، قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ، کہا لوٹ، کیا لفظ استعمال کیا؟ رجوع، واپس پلٹ۔ اور بھائی پلٹنا کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے بندہ گیا ہو وہاں سے واپس آنے کو پلٹنا کہتے ہیں۔ ایک بندہ اس مسجد میں کبھی آیا ہی نہیں، وہ فون پر ہمیں اس مسجد کا پتہ پوچھے، ہم اس کو کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ واپس پلٹ آئیے، چونکہ وہ یہاں کبھی آیا۔ جو کسی مقام پر پہلے آیا ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کیا کرو؟ پلٹ کر۔ رجوع کے لیے پہلے اس جگہ ہونا ضروری۔ قرآن کریم نے فرمایا ارجعی الی ربک، تم اپنے رب کی طرف کیا کرو؟ پلٹو، واپس آؤ، لوٹو، چونکہ تمہاری اصل جگہ وہ تھی، تم وہاں سے گئے ہو۔ بہرحال دعا مانگی، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اے میرے اللہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات اور جنتوں کا وارث بنا دیجیے۔ اگلی دعا مانگی، واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اے میرے اللہ میرے والد کی مغفرت کر دیجئے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ یہاں اجمال ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے، سورہ توبہ میں اور سورہ ممتحنہ میں اس کی تفصیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد صرف مشرکی نہیں تھے، مشرکوں کے سرغنہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی، انہوں نے کہا تھا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ہم تجھے سنگسار کر دیں گے۔ اب تجھے کیا کر دیں گے؟ اور اپنے بیٹے کو اپنے وطن سے نکالا۔
جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا چونکہ میرا رب بہت مہربان ہے۔ جب تک والدین زندہ رہے یا جب تک والدین زندہ ہو، وہ کافر اور مشرک ہو، بھائی ان کے لیے دعا مانگنا اصل میں ہدایت کی دعا ہے۔ بھائی ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا اصل میں کس چیز کی دعا ہے؟ ہدایت کی۔ زندگی بھی تو بالکل جائز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بعد میں بھی دعا مانگتے رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرک ماں باپ کے لیے دعا نہیں ہے، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب ان کے والد شرک پر مر گئے تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اب اپنے والد کے لیے اللہ تعالیٰ سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا اب اپنے والد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی اب حکم ہے۔ کسی مسلمان کے لیے کسی کافر اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت ہے، چونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ کسی کافر کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بخشش، کافر کی بخشش نہیں کرے گے۔ قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ عبداللہ ابن ابی کا جب انتقال ہوا، قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ آئندہ سے کسی کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ جو کفر پر مر گیا، جو اصل میں سیدھی سیدھی بات ہے بھائی، جو اللہ کا باغی ہے وہ ہمارا دوست بنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے سورہ آل عمران میں ایک بات قرآن نے فرمائی ہے کہ ایک مسلمان کسی کافر سے کاروباری دنیاوی تعلق تو رکھ سکتا ہے، لیکن کسی کافر سے قلبی اور جگری تعلق، سورہ آل عمران میں قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ کافروں سے کاروباری تعلق ہوں گے، معاشرتی تعلق ہوں گے، ہم کافروں کے ساتھ پورے اخلاق سے پیش آئیں گے، دنیاوی رکھ رکھاؤ پورا کریں گے ان کے ساتھ، کاروباری لین دین بھی کریں گے، لیکن ان سے کبھی بھی قلبی لگاؤ نہیں رکھ سکتے، چونکہ جو اللہ کا منکر ہے، جو اللہ کا باغی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے، ہمارا اس سے بھائی کوئی قلبی لگاؤ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو ہے تو خطرہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اسی کی طرف مائل ہو جائے گا، آہستہ آہستہ وہ اسی کی طرف۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جب اس بات کا ادراک ہو گیا کہ میرے والد اب کفر پر مر چکے ہیں، تو فلما تبین لہ، اپنے والد سے بھائی کس کا تعلق؟ برات کا اعلان کر دیا۔ بہرحال، اور بھائی اس سے ہٹ کر ایک بات عرض کروں، یہ انسان کے لیے بڑی آزمائش ہے، اللہ کسی کو بھی اس آزمائش میں مبتلا نہ کرے کہ کسی کے عزیز جو ہے وہ کفر پر قائم ہو۔ کس پر قائم ہو؟ یہ انسان کے لیے بہت باعث تکلیف ہے، انسان کے لیے بہت دکھ دینے والا عمل ہے۔ یہ جس پر ہمارے پاس کچھ ایسے دوست اسے زندگی میں واسطہ پڑا، ان کے حالات صورتحال سامنے آئی، تو اس وقت یہ احساس ہوا، اور صحابہ اکرام اس تکلیف سے گزرے۔ وہ صحابہ اکرام اس تکلیف سے خود مسلمان ہو گئے، کسی کی والدہ کافر ہے، کسی کا والد کافر ہے، کسی کے بھائی کیا ہے؟ کافر ہے۔ ان کو اس تکلیف کا اندازہ تھا۔ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، ان کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہوگا، حضرت مقداد بن اسود بن عبد یاغوس کے پروردہ ہے، ولید بن عقبہ بن ابی معیط، یہ مکہ کے جتنے بڑے بڑے کفر کے سرغنے تھے نا، ان کے اولادیں بھائی کیا ہو گئی؟ بعد میں مسلمان ہو گئی۔
اس لیے وہ لوگ بعد میں رویا کرتے تھے کہ اوئے ہو ہمارے والد اسلام کے خلاف کیا کیا کرتے رہے۔ اب حضرت اکرمہ بڑے عظیم الشان صحابی ہیں، اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے خلفائے راشدین کے زمانہ کے سب سے پہلے شہید کون ہیں؟ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، ابو جہل کے بیٹے، اور بدر میں اپنے باپ کے ساتھ تھے، احد میں ساتھ تھے، ابتدائی ساری جنگیں اسلام کے خلاف لڑی، حتیٰ کہ مکہ فتح تک ڈٹے رہے۔ اللہ نے بعد میں پھر ہدایت دے دی اور پھر مر مٹے اسلام پر، پھر بہت قربانی دی اسلام پر۔ جس وقت مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہونے لگی نا، تو چونکہ مسیلمہ کذاب کی جنگ فوج جو تھی وہ بہت تربیت یافتہ تھی، تو حضرت اکرمہ سب سے پہلے جس دستے نے ان کے ساتھ ٹکر لی وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا فوجی دستہ تھا۔ کسی نے حضرت اکرمہ کو روکا کہ آپ جلدی نہ کریں، مدینہ سے کچھ اور مسلمانوں کے افراد آنے نہیں دے۔ تو حضرت اکرمہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا کہ یار اصل یہ ہے کہ ہم لیٹ آئے ہیں۔ کیا کہا؟ ہم دیر سے آئے ہیں، تم لوگ جلدی آئے ہو، آرام سے بیٹھے ہو۔ یعنی کہا بھائی ہم اسلام میں بہت بعد میں آئے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا کفارہ کرنا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا کیا کرنا ہے۔ اس لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد پھر ٹک کر نہیں بیٹھے، بس اسلامی خدمت میں لگے رہے، جتے رہے کہ مجھے اپنا کفارہ کرنا۔ ہم نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے جو صحابی شہید ہوئے وہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل ہے، حضرت اکرمہ بن ابی جہل ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وَاغْفِرْ لِأَبِي، اے میرے اللہ لِأَبِي، میرے والد کی مغفرت کر دیجیے، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اس لیے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے اللہ مجھے قیامت والے دن کی رسوائیوں سے محفوظ فرما، وَلَا تُخْزِنِي، مجھے رسوا نہ ہونے دینا، یوم، اس دن، یبعثون، جس دن آپ سب کو کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے۔ اے اللہ اس دن مجھے رسوا نہ ہونے دینا۔ کیوں بھائی؟ دنیا کی رسوائیاں دنیا کی ناکامی بھی کوئی ناکامی ہے جس کو کامیابی کے ذریعے منٹوں میں پلٹا جا سکے۔ دنیا کی رسوائی بھی کوئی رسوائی ہے، انسان جس کو تھوڑی سی محنت سے کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ دنیا کے داغ دھبے بھی کوئی داغ دھبے ہیں جو مٹ جاتے۔ اور بھائی اصل رسوائی، اصل ناکامی تو آخرت کی ہے۔ بھائی اصل رسوائی کہاں کی ہے؟ آخرت کی ہے، جس کی تلافی کا کوئی موقع ہی نہیں، جس کی تلافی کا اللہ نہ فرمائے وہاں کی ناکامی کے بعد پھر کامیابی نہیں ہے، وہاں کی ذلت کے بعد پھر عزت نہیں ہے۔ دنیا میں انسان ایک مصیبت دیکھتا ہے، بعد میں اللہ اس سے بڑی راحت دیتے ہیں، وہ انسان سارا کچھ بھول جاتا ہے۔ یہاں کے جو زخم ہے وہ بھر جاتے ہیں، اس لیے یہاں کے مسائل حقیقت میں مسائل نہیں ہیں۔ انسان زندگی کے آخر میں بڑھاپے میں محتاج بیمار ہو گیا، موت کے ذریعے سارا کچھ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اس لیے بھائی قرآن کریم نے جو فرمایا نا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، لوگوں اصل کامیابی جو ہے وہ تو آخرت کی ہے، جہنم سے بچ جانا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام دنیا کی پریشانیوں کو اتنی پریشانی نہیں سمجھا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے یہ کوئی اس کا بھی کوئی دورانیہ ہے، اگرچہ ہم کمزور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کی پریشانیوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں، ہم دنیا کی مصیبتوں سے بھی بھائی کیا کرتے ہیں، لیکن اس پر نظر رہے، مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھے اور اللہ سے دعا مانگے۔ اس لیے بھائی جب جمعے میں دعا ہوتی ہے میں اس میں اکثر زیادہ تر یہ جملہ ضرور لاتا ہوں، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیے، اور اے اللہ ہمیں آخرت کی ناکامیوں سے بچائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں آخرت کی رسوائیوں سے بچا لیجئے۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت کی کون سی رسوائی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سارے اعزازات آخرت میں سب سے بڑے اعزازات بھائی کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب اللہ کے نبی آخرت کی رسوائی سے پناہ مانگ رہے ہیں، اصل میں وہ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں۔ بعض کام باپ کرتا ہے بیٹوں کو سکھانے کے لیے، بھائی بعض کام بیٹا کرتا ہے کن کو سکھانے کے لیے؟ بیٹوں کو سکھانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام کیے، اللہ کے نبی کو ان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کن کو سکھایا؟ اپنی امت کو سکھایا۔ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور بھائی یہ ہستی تو وہ ہے کسی کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا مانگ دے ان کا عذاب ٹل جائے۔ یہ تو وہ ہستی ہے جس کی شاخ لگانے سے، ہمارے یہاں جب قبر پر دفن کیا جاتا ہے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ ایک قبر پر عذاب ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ لگا دی، عذاب پھر رک گیا کہ نہیں؟ رک گیا۔ تو یہ تو وہ ہستی ہے جو کسی کی قبر پر دعا مانگ دے اس کا عذاب ٹل جائے، لیکن پھر بھی دعا مانگ رہے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچا لیجئے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو سکھانا ہے، اپنی امت کو سکھانا ہے۔ اس لیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بہت عظیم الشان دعائیں ہیں۔ فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے اللہ قیامت والے دن جب ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے اس دن ہمیں رسوا نہ ہونے دینا۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا